اعتزاز حسن کہتے ہیں 7 ججوں کا فیصلہ 3 ججوں نے انڈو کر دیا. دیکھیں میرا خیال میں کل اعتزاز اور وہ نہیں آئے تھے کورٹ میں اٹارنی جنرل. آج بہت اعتزاز نے خود بڑی قیمت ادا کی ہے اس پورے کام کی, اور وہ ہر طرف کھڑے نظر آتے ہیں. ان چیزوں پر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں بھی ان کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن میرے خیال میں ایک صورتحال ایسی آتی ہے جہاں آدمی کو سوچنا پڑتا ہے وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے. جی بلوچستان کے مسئلے پر جی وہ جو لاپتہ افراد کا ہے, انہوں نے کہا جی ایف سی کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اٹھاتے ہیں, مقدمے قائم کریں اور پیش ہوں. وزیر داخلہ بھاگے ہوئے ہیں جس بچے کے اغوا میں جو ملوث ہے. یہ تو وہاں کی ریپوٹیشن ہے, اور انہوں نے ایک عبوری حکم نامہ جاری کیا ہے اور یہ بتایا کہ ہم وہاں آ کے دوبارہ اس کیس کی ہیئرنگ کریں گے. دیکھیں انہوں نے ایستا بلوچستان کے مسئلے پر بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا گرفت تیز کی ہے. لوگ کہتے ہیں کس طرح انہوں نے فوج کو افینڈ کیا ہے, اور فوج بہت ناراض ہوگی اس سے اور کہے گی لاپتہ افراد کا سارا معاملہ تو ہے فوج کے سپرد, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کیانی کو بلا لیں گے, کچھ کر لیں گے. لیکن عدالتوں نے اب جس تیزی کے ساتھ کام شروع کیا ہے, میرے خیال میں یہ خوشگوار معاملہ ہے, اور فوج کا رویہ بھی اس معاملے میں ہے کہ جو وہ لوگوں کو سہولتیں ملنی چاہیے, آسانیاں ملنی چاہیے, اس میں ہنڈرنس کریٹ نہیں کی جائے بلکہ اس کو بہتر طور پر لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. یہ بلوچستان کی صورتحال ہے. جی پنجاب کی صورتحال اسمبلی کی, ایک تو مظاہرے ہیں وہ تو میں آتا ہوں. اسمبلی کی صورتحال جوتے چلائے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا شام کے پروگرام میں کہ ہماری جو خواتین ہم لیکٹ کر کے لاتے ہیں, معزز خواتین, ان کو جن کی پارٹیاں صرف جھگڑا کے لیے استعمال کرتی ہیں, جھگڑالو ہوتی ہیں زیادہ. یہ ایک عجیب کلچر پیدا کر دیا ہے. خواتین کی ممبرشپ کے بارے میں جو اعتراضات اور شکایات بہت سے لوگوں کو تھیں, وہ جیسے ٹھیک نکلتی ہیں کہ جی آپ یہ پارٹیاں ان کو بھیج دیتی ہیں اور یہ لڑتی جھگڑتے رہتی ہیں, اس کے علاوہ کچھ کام نہیں کرتی. جی ان کی عزت بھی. لیکن کل جوتے تو مردوں نے پھینکے ایک دوسرے پر, جوتے پھینکے اسمبلی میں بھی. اس کا بھی جوتا نہیں ملا, اس کا جوتا بھی نہیں ملا. جی ایک حد سے آگے ہم اسمبلیوں کو جس طرح کے دھینگا مشتی کے اگر اڈے بنا دیں گے تو جمہوریت کا رہا سا وقار بھی جو ہے رخصت ہو جائے گا, ہم سے چلے. اور پنجاب میں مظاہرے ویسے ہی ہیں. جی لوگ بجلی کو ابھی ترس رہے ہیں. اگر کسی کا خیال تھا یوسف زئی گیلانی سے جاتے ہی بجلی آنا شروع ہو جائے گی تو غلط فہمی میں تھا. ایک تو یہ کہ شاید یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے, دوسرے یہ کہ صاحب وہ نہیں ہوں گے تو اس جیسے کوئی دوسرا ہوگا نا. جی ابھی تو انہی کی پارٹی کی حکومت ہے اور انہی کا یہ چل رہا ہے چلن. یہ ایسا آسان تو نہیں تھا نا کہ بجلی لوڈ شیڈنگ مینیج تو بھی کی جا سکتی, وہ مینیج ہم کر نہیں رہے. حالات کچھ تھوڑے سے بہتر لگ رہے تھے. کل لگ رہا تھا 6 پاور اسٹیشن لاہور کے گرد جو ہیں ان میں سے 5 کی جو بجلی ہے جو اس میں فیول جانا تھا وہ نہیں ہوا, جس کی وجہ سے بجلی جو آنی جو ہے لاہور کو سپلائی کم ہو گئی ہے. لیکن میرا خیال میں کس طریقے سے انہوں نے سپلائی کی ہے, حالات بہتر ہوئے ہیں, لیکن مظاہرے ابھی کم نہیں ہوئے. کل جو منٹر صاحب جنہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے, یہ امریکہ کے سفیر جو ہیں, انہوں نے کہا جی پاکستان میں 1-2 مسئلے ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہاں سرمایہ کاری نہیں کرتے. ایک تو سیکورٹی کا مسئلہ ہے اور دوسرا کرپشن کا مسئلہ ہے. کرپشن کی وجہ سے لوگ یہاں نہیں آتے. صاحب اصل میں گورننس یہی ہے. آج بھی اتنا کچھ ہو رہا ہے لیکن آج بھی چلے جائیں کسی دفتر میں بغیر پیسوں کے کام کرا دیں نا جی تو یہ جوشی لانے کے مترادف ہے. اب بڑے بڑے دعوے, جی ڈیسک کھول دیے, فلاں کر دیے, ایسے کھلے عام رشوت چل رہی ہے جی ہماری سرکاری اداروں میں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, انت نہیں ہے. جی اور بڑے لیول پر تو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا انہوں نے رشوت کیا. انہوں نے کہا یہ اس لیے نہیں آتے کہ کیا ہم کوئی ایسا نظام وضع نہیں کر سکتے یا ایسی پروٹیکشن نہیں دے سکتے کہ غیر ملکی انویسٹمنٹ اگر یہاں آنا چاہتی ہو تو کم از کم اس کو تو ویلکم کیا جا سکے. اپنے ہاتھ پاؤں کچھ نہیں ہے تو کم از کم اس کا تو ان کو تو ایکسپیڈائٹ کیا جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کچھ ان کے لوگ آتے ہیں آ کے چلے جاتے ہیں کہ یار یہاں تو سرمایہ کاری کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, کوئی رستہ ہی نہیں ہے. جی اور بس یہ خبریں ہیں جی بیسیکلی. اور باقی تو آج پارلیمنٹ کا نامزد پیش ہوں گے, کل وزیر اعظم کا فیصلہ ہونا ہے اور لگتا یہی ہے کہ مختوم شہاب الدین وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے. ابھی پارٹیوں میں جو ان کے اتحادی ہیں ان میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ کوئی بغاوت کرنے کا سوچ بھی سکیں, اور یہی ہوگا. اس کے بدلے میں کچھ لین دین اگر کچھ کرنا ہوگا تو کر لیا جائے گا. لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین کرام، اس سیکنڈ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتی ہیں جہاں آن لائن ہوتی ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ارشاد احمد عارف صاحب، ہمارے ممتاز تجزیہ کار، کالم نویس دانشور ہمارے ساتھ جہاں موجود ہیں، ان سے آج کی صورتحال پوچھتے ہیں۔ آج ان کا کالم بھی ہے بڑا اسی مسئلے پر جس پر ہم بڑے خوش باتیں کر رہے ہیں، ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، عذاب ختم ہو گیا جی؟ کالم کا عنوان تو یہی ہے، ایک عذاب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ اور وہ کیا کہا آپ نے کہ ان کو وہ وزیر خارجہ قبول نہیں جو نہ زنانی ہو نہ ملتانی ہو؟ کیا کہانی ہے جی؟ آپ اس علاقے کے سیاستدانوں سے، حالات سے بھی واقف ہیں۔ پہلے تو اجتماعی جو گفتگو ملک پہ اثر پڑا ہے وہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے یہ مزے کی بات سمجھائیں ہمیں۔ یہ میر صاحب مسئلہ یہ ہے، گیلانی صاحب سے لوگوں کو بہت توقعات وابستہ تھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے طور پر انہوں نے بیہیو کیا تھا، اور 2 مواقع پر وہ بینظیر بھٹو کے سامنے ڈٹ گئے تھے آئین اور قانون کی تشریح کے ایشو پر۔ اور جب ایک دفعہ محترمہ چاہتی تھیں کہ ارکان اسمبلی جنہوں نے ہنگامہ کیا تھا لغاری صاحب کے خلاف اسمبلی میں، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں ایسی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن جو ہی وہ وزیر اعظم بنے تو ایک نئی پرسنالٹی سامنے آئی، جس کو اپنی ذات، اپنے خاندان اور زیادہ سے زیادہ پارٹی مفادات سے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نہ انہوں نے کوئی اچھا سیکٹری لگایا، نہ انہوں نے جہاں جہاں ان کی چوائس تھی اچھا وزیر لیا۔ یعنی ایک تو ان پر دباؤ تھا پارٹی کا، زرداری صاحب کا حکم تھا، لیکن جہاں ان کو موقع ملتا تھا وہ بھی بدترین کی تلاش میں رہتے تھے، اور نہ ہی انہیں کسی ایک معاملے میں کوئی دلچسپی لی، کسی کارپوریشن کا بندہ بھی کوئی بندہ نہیں لگایا۔ یعنی عدنان خواجہ کو مجھے یاد ہے ڈیالہ جیل میں ملا ہوں، یہ 2-4 لونڈے لپاڑے، اعتزاز نیازی اور یہ سارے جیل کے ان کے ساتھی تھے، اور یہ جرائم میں وہاں قید تھے، کوئی سیاسی قیدی نہیں تھے، ان کا کوئی پیپلز پارٹی سے کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہی نہیں تھا۔ تو واپس آتے ہی انہوں نے وہ سارے لوگ جو ہیں مختلف اداروں میں کھپا دیے۔ تو بڑی مایوسی ہوئی کہ نہ انہوں نے اپنا جو خاندانی وجاہت تھی، جو ماضی تھا ان کے خاندان کا، اس کو مد نظر رکھا، نہ اپنے عہدے اور منصب کا لحاظ کیا، اور وہ ایک غلطی پر دوسری غلطی اور تیسری غلطی اور چوتھی غلطی کرتے چلے گئے۔ اور اسی میں سے ایک یہ بھی تھی کہ پارٹی کے اندر جو اچھے لوگ تھے، صاف ستھرے لوگ تھے، مثلا شاہ محمود قریشی کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی۔ اب اس کا ایک جواز لوگ ڈھونڈ لیتے تھے کہ جی ان کا ملتان سے تعلق ہے، یہ بھی ملتان کے ہیں، پرانی گیلانی قریشی جو ایک رائیولری ہے، وہ شاید وہ وجہ ہوگی۔ لیکن یہ شہاب الدین کے معاملے میں تو بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی کہ شہاب الدین صاحب جو تھے وہ بینظیر بھٹو کے قابل اعتماد ساتھی تھے، اور آپ کو اگر یاد ہو اے جی ایس کوٹیکنا کیس میں یہ پاکستان سے واحد گواہ تھے جنہوں نے سوئس عدالت میں جا کے گواہی دی تھی، کیونکہ یہ وزیر خزانہ تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا میرے تھرو کوئی پیسہ ویسا نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے برداشت نہیں کیا، اور ہمیشہ ان کو وہ وزارت دی جس کا کوئی ذکر اذکار نہ ہو، ٹیکسٹائل کی، ماحولیات کی، اس طرح کی۔ کچھ عرصے کے لیے اضافی چارج ملا وزیر صحت کا ان کو، تو وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوا، اور اسی دوران یہ ایفرٹین کیس کا بیٹے کو بھیج دیا، وہ کر دیا۔ اب اس میں بھی گیلانی صاحب کو ان پر غصہ تھا کہ جو ہی شہاب الدین صاحب کے علم میں یہ بات آئی کہ اس طرح کوٹا الاٹ ہوا ہے، تو انہوں نے یہ جو تحقیقات چل رہی ہیں اس وقت، یہ شہاب الدین کے حکم پر چل رہی ہیں۔ مخدوم شہاب الدین نے آرڈر کیا تھا کہ یہاں تو اخباروں میں آ رہا ہے کہ وہ کسی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں، جی، یعنی مدعی گرفتار ہوگا۔ شہاب الدین صاحب جو ہیں وہ اس کیس کے مدعی ہیں، انہوں نے بطور وزیر صحت، اس کے بعد ان سے وزارت واپس لے لی گئی تھی۔ اگر وہ اس میں ہوتے، مجرم ہوتے یا ملزم ہوتے، تو گیلانی صاحب تو ان کو رکھتے تاکہ یہ جا کے پھنسے، یعنی، لیکن انہوں نے فوراً وزارت واپس لے لی اور گلا کیا، اور پرسوں کی پارلیمانی پارٹی کے پرسوں کے اجلاس جو تھا ان کا، اس میں بھی گیلانی صاحب نے ان کی سخت مخالفت کی کہ نہیں جی نہیں، انہوں نے تو وہ ایفرٹین کیس میں میرے بیٹے کو پھنسایا اور پارٹی مفادات کا خیال نہیں رکھا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ ان کی چوائس جو میرے علم ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ ہنا ربانی کھر تھی۔ اچھا، ہاں، کیا وجہ؟
وہ ان کو پسند ہیں، ان کی پرسنالٹی اور ان کی شخصیت اور ان کا بہت سارے دوسری بات یہ بھی ہوا ہوگا کہ خیال ہوا ہوگا کہ یہ زیادہ اسرٹ بھی نہیں کرے گی، شاید ہو سکتا ہے یہ بھی گیلانی صاحب کو ہوگا کہ اگر کوئی تجربہ کار سیاستدان ہوگا تو میرے سائے سے وہ دور رہے گا، اور اگر کوئی نا تجربہ کار ہوگا تو مجھ سے پوچھے گا، مجھ سے مشورہ کرے گا، اور میرا ایک ایوان وزیر اعظم میں برقرار رہے گا۔ لیکن بہرحال میں نے لکھا بھی جو آج اس سے پہلے میں لکھ چکا تھا کہ زرداری صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ شہاب الدین صاحب ہی ہوں گے، صرف اس لیے کہ جنوبی پنجاب کے ہیں، یا احمد مختار کے بارے میں جو تھا؟ نہیں، اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ دیکھیے احمد مختار اب کینڈیڈیٹ بنے ہیں، میری جو معلومات ہیں جنوری میں ہی زرداری صاحب نے مختوم شہاب الدین کو کہہ دیا تھا کہ اگر گیلانی صاحب نااہل ہوتے ہیں یا مستعفی ہوتے ہیں تو آپ وزیر اعظم ہوں گے، اور ان کو اپنے اس وعدے کا پاس رہا۔ تو یہ تو بعد میں یہ بعض لوگ شامل ہو جاتے ہیں نا دوڑ میں، میرا نہیں خیال کہ پارٹی کے اندر کوئی دوڑ تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شہاب الدین کی مخالفت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے احمد مختار کا پتہ دکھایا ہو، اور پھر چودھریوں نے ظاہر ہے وہ صاف ظاہر تھا کہ وہ مخالفت کریں گے اور میں کہہ سکوں گا۔ مجھے تو حیرت ان لوگوں پر، تجزیہ نگاروں پر بھی ہوتی ہے، کوئی فہمیدہ مرزا کو لا رہا ہے، کوئی خورشید شاہ کو لا رہا ہے۔ زرداری صاحب کا اعتبار کوئی نہیں ہے نا، اعتبار بالکل آخری نہیں وقت ہے، میں سرپرائز بھی دے دیتی ہیں نہیں سر، نہیں، گزارش اس معنوں میں اعتبار نہیں دیکھیے کچھ آئینی قانونی جمہوری تقاضے ہیں، یہ ایک فیڈریشن ہے، آپ صدر اور وزیر اعظم کا عہدہ ایک صوبے کو نہیں دے سکتے، ٹھیک، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کوئی مانے گا نہیں کہ جی آپ وزیر اعظم بھی وہاں سے لے آئیں۔ یہ دیکھیے نواز شریف نے یہی غلطی کی تھی نا، جب تارڑ صاحب کو بنایا تھا تو ریئیکشن ہوا تھا کہ یہ کہ آپ ایک صوبے کو سب کچھ دے رہے ہیں، تو اس لیے اب یہ غلطی صرف یہی نہیں کہ وزیر اعظم وہاں کا ہے، صدر وہاں کا وزیر اعظم وہاں کا ہو جاتا، بلکہ اسپیکر بھی نہیں، یہ جو فہمیدہ مرزا کی بات کر رہے تھے کہ جو اس کو ہٹا کے وہ وزیر اعظم بنا دیں گے، تو اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دو بڑے عہدے جو ہیں ایک ایسے صوبے کو نہیں دے سکتے جس میں ایک بڑے صوبے کی حق تلفی ہو اور یہ معلوم ہو کہ جی اقتدار میں تو اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ عجیب و غریب بات تھی، لیکن وہ لگے ہوئے تھے۔ اب کیا لگتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ پہ ہم بات کریں گے، بڑی مشکل سے فیصلہ مانا ہے لیکن پارلیمنٹ میں بحث کرائیں گے، کئی اخباروں کی تو لیڈ ہے یہ آج۔ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو مانا گیا ہے یہ کوئی خوشی سے نہیں مانا گیا،